السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصد خلوص محبت ہم سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمد رمضان سے سب کے دل نہ ہو مسرور کیوں، آمد رمضان سے سب کے دل نہ ہو مسرور کیوں، بگڑی قسمت کے بنانے کا مہینہ آ گیا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ محترم سامعین، برادران اسلام، معزز علماء کرام، پردہ نشین ماں و بہن، رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت امت محمدیہ کے لیے من جانب اللہ ایک خاص وفر ہے، آخرت کی زندگی کو کامیاب سے کامیاب بنانے کے لیے۔ یعنی یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو لٹا کر، کھپا کر، مٹا کر آخرت کی زندگی کو کامیاب سے کامیاب بنانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ حقیقت معنی میں اس رمضان کے اندر اگر اللہ کا بندہ بندی روزہ رکھ کر، تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیتا ہے اور پورے رمضان کے انوار و برکات و فیضات سے مالا مال ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ جب مرے گا آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت سے سرفراز کریں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میرے محترم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، یہ رمضان کا روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور روزہ فرض کرنے کا مقصد اصلی کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ میرے محترم، پچھلے ادیان میں، پچھلے امتوں میں روزہ فرض تھا، لیکن مختلف طریقے سے۔ لیکن یہ رمضان المبارک کا روزہ جب فرض ہوا، بقیہ تمام روزے منسوخ ہو گئے۔ یہ رمضان المبارک کے روزہ سن 2 ہجری میں، شعبان سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ یہ رمضان کا روزہ فرض ہونے کے بعد بقیہ روزے منسوخ ہو گئے، ان کے درجے سنت نفل کے رہ گئے۔ اور یہ 30 روزے رمضان المبارک کے جو 30 روزے ہیں، یہ امت محمدیہ پر جو فرض کیے گئے ہیں، علامہ ابن حجر بعض صوفیہ سے نقل کیے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام عقل شجر یعنی جنت میں وہ شجر، وہ پھل کھانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتار دیے، توبہ کرتے رہے، توبہ 30 دن کے بعد جب تک اس شجر کا اثر باقی رہا
تب تک توبہ قبول نہیں ہوئی۔ 30 دن کے بعد توبہ، جب بدن صاف ہو گئے، پیٹ صاف ہو گئے، تو پھر توبہ قبول ہوئی۔ اس لیے ذریت آدم کے لیے، خاص کر کے امت محمدیہ پر، وہ 30 دن کے روزے اللہ نے فرض فرمایا۔ بہرحال یہ رمضان المبارک کے 30 روزے امت محمدیہ پر فرض کیا گیا۔ روزہ کی تعریف کیا ہے؟ روزہ در حقیقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے روکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ محترم سامعین، روزہ کی فرضیت اور اس کا حکم۔ روزہ فرض عین ہے۔ ہر فرد انسان پر جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور مقیم ہے، ایسے افراد پر، چاہے مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، سب پر فرض عین ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ کی فرضیت کو جان کر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور اگر کوئی نعوذ باللہ روزہ کا انکار کرتا ہے کہ روزہ کیا چیز ہے، نعوذ باللہ بندوں کو بھوکے رکھ کے اللہ کو کیا ملے گا، کیا فائدہ ہے، اس طریقے سے اگر کوئی آدمی روزہ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ حاجی ہو، غازی ہو، نمازی ہو، چاہے اس کے چہرے پہ داڑھی ہو، لیکن اگر روزہ کی فرضیت کا کوئی اگر انکار کرے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ میرے محترم، رمضان مبارک کا مہینہ، اس کے اندر ایسے انوارات، برکات و فیضات اور رحمت کی برسات ہے۔ اگر امت جان لے کہ اس رمضان کے اندر کتنی برکات، کتنی عنایات، کتنے درجات، کتنے انوارات، کتنے فیضات، کتنی رحمت کی برسات دن و رات ہے، تو امت محمدی اللہ سے تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضانی ہو جا تو اچھا ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی اور کسی بیماری کے بغیر کسی ایک دن کا روزہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی تلافی کے لیے اگر انسان سارا سال، سارا زمانہ روزہ رکھتے رہے، پھر بھی رمضان المبارک کے اندر ایک روزہ رکھنے میں جن کو انوار، برکات و فیضات نصیب ہوتے تو وہ نصیب نہیں ہوں گے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ، اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس کی اہمیت کو سامنے رکھ کر، چاہے جتنے بھی پریشانی تکلیف ہو، ہم روزہ کو رکھیں۔ اور اس روزہ کے رکھنے میں فائدہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر اگر کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض اگر ادا کرتا ہے تو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کے واسطے اگر کوئی اللہ کے راستے میں اللہ کے واسطے ایک روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ کی برکت سے اس بندے اور جہنم کے درمیان ایسے خندق حائل کریں گے جس کی مسافت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو اور امت محمدیہ کو صحت و عافیت کے حالت میں نصیب فرمائے۔ اس رمضان کی قدردانی کر کے اس کے انوارات و برکات و فیضات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے روزہ کے اہمیت کے پیش نظر ہم روزہ کو صحیح ڈھنگ سے ادا کریں۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اگر اخلاص کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تراویح پڑھتا ہے،
رمضان میں قیام کرتا ہے یعنی تراویح وغیرہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر کے اندر اگر کوئی قیام کرتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو بہرحال روزہ کے خاص وجہ نعوذ باللہ اللہ کو بندوں پر روزہ فرض کر کے اس کو تکلیف میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ بندے کی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں خاص طور پر آخری نبی کے صدقہ طفیل ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اس کی قدردانی کر کے، اس میں روزہ رکھ کے، اس میں تراویح پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، تلاوت کر کے ہم آخرت کی زندگی کو کامیاب سے کامیاب بنا لیں۔ اس لیے کہا مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتے ہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح سے پہلے امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اور اس فرض کرنے کی خاص وجہ اور حکمت یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ تو ہم روزہ صحیح طور پر شریعت کے اصول و قوانین کو سامنے رکھیں، صحیح طور پر اگر روزہ رکھیں گے تو ہمارے اندر تقوی و پرہیزگاری ہوگی، اور اگر صرف نام کا روزہ رکھیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے کہ جن کو دن بھر بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اور بہت سارے شب بیدار ایسے ہوں گے جس کو رات بھر جاگنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اور آپ روزہ کی قدردانی کریں، روزہ کے رمضان المبارک کے روزے کے اہتمام کے ساتھ رکھیں۔ اسی طرح سے صرف پیٹ کا روزہ نہیں بلکہ اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، ہاتھ پیر کا روزہ ہو، ایک ایک عضو ہم یعنی اللہ کی اطاعت فرما برداری کے خیال رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو رمضان کے اندر اپنے بہت ہی احتیاط کے ساتھ رمضان کے روزہ کو صحیح ڈھنگ سے رکھیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو یہ آنے والے رمضان صحت و عافیت کی حالت میں عطا فرمائے، اور رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے انوار برکات و فیضات سے مالا مال کرے، شب قدر نصیب کرے، آخرت کی زندگی کامیاب سے کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔